ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر
علم و عرفان کے نور میں لا کر کھڑا کیا۔ بہرحال آج کے خطبے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو کچھ لوگ یا جن کو ہم عیسائی یا نصارہ یا کرسچن کے نام سے جانتے ہیں، یا ان کی طرح دوسرے لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ تو نہیں بستے ہیں، نہیں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ساری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کے ذریعے سے تقریباً سبھی لوگ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی ثقافت ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، آج کل وہ سب کے سامنے ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے بہت سارے عقائد، ان کی بہت ساری باتیں ہمارے نوجوان یا ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر وہ انجانے میں یا کسی اور وجہ سے ان چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کرسمس کی مبارکباد دی ہے لوگوں کو، تو ہمارا نوجوان جو مسلمان ہے، اسلامی عقیدے کا حامل ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، شرک سے بیزار ہے، شرک سے نفرت کرنے والا ہے، لیکن وہ بھی انجانے میں اس مبارکبادی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی واپس میں جواباً کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بھی مبارک ہو، یا اس طرح کی کچھ باتیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ تو اسی تعلق سے میں نے کچھ باتیں اپنے علم کے مطابق آپ کے لیے لائی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو کرسمس کہا جاتا ہے کہ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے کرس اور دوسرا ہے ماس، اور کرس کا معنی ہے مسیح، جن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور ماس کا معنی ہوتا ہے اجتماع اور اکٹھا ہونا۔ تو دونوں لفظوں کو ملا کر جو معنی نکلتا ہے، جو معنی بنتا ہے، وہ ہے مسیح کے لیے اکٹھا ہونا یا مسیحی اجتماع، مسیحی اجتماع یا میلاد مسیح۔ مسیح علیہ السلام جن کو قرآن نے مسیح بھی کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا نام تھا، اس نام سے بھی یاد کیا، ان کی ولادت کا دن منانا، کرسمس کا یہ معنی ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ 4 صدی عیسوی تک اس لفظ کا کوئی استعمال نہیں تھا، 4 صدی عیسوی تک یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، گویا کہ 4 صدی عیسوی تک وہ لوگ جو اپنے آپ کو
عیسائی کہلاتے ہیں یا نصارہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ بھی میلاد نہیں مناتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی میلاد نہیں مناتے تھے، برتھ ڈے نہیں مناتے تھے، 4 صدی عیسوی تک۔ اور اس سے پہلے یہ لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور کرسمس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں سے اس دن کو لوگ پکارتے ہیں، اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ممکن ہے میں انگریزی میں غلط پڑھ لوں، تلفظ میرا غلط ہو، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور وہ پھر ہماری اصلاح بھی کریں گے کہ یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال لکھا گیا ہے کہ یول ڈے، نیوٹائی یا نوائل یا بڑا دن، بگ ڈے وغیرہ اس طرح کے نام بھی اس دن کو دیے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں، آرتھوڈکس کلیسائی 6 جنوری کو یہ دن مناتے ہیں، اور ارمینائی کلیسائی 19 جنوری کو یہ دن مناتے ہیں۔ تو انہوں نے دن بھی اپنے اپنے اعتبار سے، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، تو بہرحال اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ مجھے اس دن کے اوپر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو یہ کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو منانے کا ذکر پہلی مرتبہ 325 عیسوی کو شاہ قسطنطین کے عہد سے ملتا ہے، اور یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اولین کلیسائی بڑا دن مناتی تھی یا نہیں۔ یہ جو ان سے پہلے کے جو کلیسائی تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، نصارہ تھے، مسیحی تھے، جو بھی نام آپ ان کو دیں، سب سے مراد ایک ہی ہے۔ تو کیا اس 325 عیسوی سے پہلے بھی وہ یہ دن مناتے تھے کہ نہیں؟ اس کا کوئی ذکر مورخین نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے دن کے تعلق سے کچھ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دن کے تعلق سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جو باتیں میں ضروری یا اہم سمجھتا ہوں وہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 35 اور 36 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے پروردگار، جو کچھ میری پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے لیے نظر مانا ہے، یعنی جو بھی بچہ میری پیٹ میں ہے، میرے شکم میں ہے، جو وہاں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جس کی پرورش اے اللہ تو کر رہا ہے، اس بچے کو میں نے تیرے لیے نظر مانا ہے اور تیرے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پروردگار سے کہا، اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، فتقبل منی، اے میرے پروردگار مجھ سے یہ دعا قبول فرما۔
وہ بھی مائیں تھی جو اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں نذر کر دیتی تھی. پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو اللہ رب العالمین کے لیے نذر مان لیتی تھی. یہ بچے اللہ کے راستے میں ہم وقف کرتی ہیں. ایسی بھی مائیں تھی. اس کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب عمران کی بیوی نے اس بچے کو جنم دیا تو کہا اے پروردگار اس بچے کو میں نے جنم دیا لیکن یہ تو لڑکی ہے. یہ بچہ دنیا میں آیا لیکن یہ تو لڑکی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ عمران کی بیوی نے کس بچے کو جنم دیا. اللہ رب العالمین کو اس سے بھی زیادہ پتا ہے کہ یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بچہ ہے یا بچی ہے. اللہ رب العالمین کو عمران کی بیوی سے بھی زیادہ پتا ہے اس کے بارے میں. لیکن پھر بھی کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ بچہ جو میں نے جنا ہے، جس کو میں نے جنم دیا ہے، یہ تو لڑکی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ مجھے تو پتا ہے کہ آپ نے کس کو جنم دیا ہے، مجھے پتا ہے بچی کو جنم دیا گیا ہے، اور بچہ بچی جیسا نہیں ہوتا. اور عمران کی بیوی نے اس کے بعد کہا انی سمیتها مریم، میں نے اس بچی کا نام بھی رکھ لیا ہے مریم، اور میں اس بچے کو اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اس بچی کو اور اس بچی کی ذریت کو میں تیری پناہ میں دیتا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اور اس کی ذریت کو، کہ یہ بچی اور اس کی ذریت شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رہے. اس ماں نے آج کی ماں کو درس دیا ہے. کیا درس دیا ہے؟ ایک یہ کہ یہ نیت کر لیں اگر کوئی ہماری بہن حاملہ ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ اس بچے کو میں اللہ کے راستے میں ڈالوں گا، میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں ڈالوں گی اور اللہ کے لیے اس بچے کو میں وقف کرتی ہوں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ساری اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا جائے. جتنی بھی اولاد ایک ماں کو اللہ رب العالمین عطا کرے، ان سب کو، ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے اور شیطان رجیم کے شر سے اللہ رب العالمین سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگے. اس طرح کی تربیت ہو ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، اور پھر جو اولاد ان سے پیدا ہوگی وہ بھی دیندار ہوں گے، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، اور پھر قدرتی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ نیک معاشرہ ہوگا، نیک انسانوں، نیک لوگوں کا معاشرہ بنے گا. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین نے اس بچی کو بہترین طریقے پر پرورش کی. اللہ رب العالمین نے اس بچی کو بڑھایا بہترین انداز کے ساتھ. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور یہ بچی، یہ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آتی ہے. اب مریم کی کفالت کون کرے گا؟ تو بہرحال اس میں تفصیلات ہیں. مختصر یہ کہ قرآن اندازی کی گئی تو زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا، تو مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی زیر پرورش دیا گیا. تو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی پرورش کی، کفالت کی. اس کے بعد
کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے، اس حجرے میں داخل ہوتے جہاں مریم علیہ السلام عبادت میں لگی رہتی تھی، تو کیا دیکھتے؟ وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق دیکھتے، ان کے پاس رزق دیکھتے، پھل دیکھتے، حالانکہ وہ زمانہ پھل کا نہیں ہوتا۔ تو زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا کہ ان کے پاس یہاں حجرے میں یہ پھل کون لایا، یہ کہاں سے آیا یہ پھل یا یہ رزق، یہ کہاں سے آیا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھ بھی لیا، اے مریم یہ جو پھل، یہ جو رزق، یہ جو کھانا، یہ جو نعمتیں آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں یہ کہاں سے آتی ہیں، کون لاتا ہے؟ تو کہا قالت هو من عند اللہ، کہا یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے پاس آتی ہے، مجھے نہیں پتا کون لاتا ہے، بس میں بھی دیکھتی ہوں اور میں ان نعمتوں کو کھاتی ہوں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہوں، اللہ رب العالمین کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب وہ بچی ماں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی تھی، اور پھر وہ بچی بھی ایسی کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بچی ہے، ہمیشہ محراب میں رہتی ہے، اللہ رب العالمین کی یاد میں رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، باقی عبادات کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو نوازتا ہے اپنی نعمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنی کرامت سے اللہ رب العالمین اس کو نوازتا ہے۔ تو فرمایا هو من عند اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، وہ گن نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کہ اللہ کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے یہ رزق عطا کرنا اور رزق نہ دینا وغیرہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کسی کو رزق بے حساب عطا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو آگے بیان فرمایا ہے سورہ مریم کے اندر، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھی تھی کہ اچانک جبریل علیہ السلام انسان کی صورت میں ان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام ڈر جاتی کہ یہ کون انسان ہے جو بلا دھڑک اچانک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فوراً کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی روک ٹوک کے میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ تجھ سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو کہا کہ اے آدمی، میں تجھے نہیں جانتی، لیکن تو میرے کمرے میں اچانک آ گیا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور تو مجھے خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں ایک بچے کو جنم دینے والی ہوں، حالانکہ میرے ماں باپ برے انسان تو نہیں تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اور نہیں میں کوئی بری عورت ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی بدکار یا فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں تو ایک اللہ کی بندی ہوں، ہمیشہ یہاں پردے میں رہی ہوں، اللہ کی عبادت کی ہے، اور نہ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا ہے، یعنی میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیسے مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی بتایا اور میں یہی بتا رہا ہوں، اور اللہ کے لیے یہ
کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ بچہ بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ جب وہاں نہ باپ تھا نہ ماں تھی، وہاں اگر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو یہاں یہ بچہ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی منشا، اللہ رب العالمین نے ایسا ہی چاہا تو کر کے دکھایا، تو بہرحال حاملہ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حاملہ ہو گئی۔ اب مریم علیہ السلام اس جگہ سے بھاگی اور دور کسی تنہائی میں چلی گئی، تاکہ کوئی میرے حمل کو دیکھ نہ پائے، تاکہ کوئی کسی کو میرے حمل پر نظر نہ پڑے، اور جب اس کو نظر پڑے گی تو وہ بہت ساری باتیں سوچے گا، بہت ساری باتیں کہے گا، اس لیے دور کسی تنہائی میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن نے ان کو ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچا دیا۔ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس عورت کو درد ذہ ہوتا ہے، جو بہت خطرناک قسم کا درد ہوتا ہے، بہت زبردست تکلیف ہوتی ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر رحم فرمایا، اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اتنا زیادہ درد نہیں ہوا جتنا عام عورتوں کو ہوتا ہے۔ تو مخاض یعنی درد ذہ کے وقت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئی، اور اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے فرمایا تساقط علی فجاء المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ تو وہاں جب بیٹی اس درد کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں، تو کہا کہ کاش میں اس وقت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاتی جو بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، جن کا نام بھی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ کاش کہ میں ایسی ہو جاتی، اس لیے کہ وہ پاک باز، باحیا کردار والی، حیا والی، شرم والی عورت تھی۔ اب ان کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ اچانک سے یہ ایک بچہ جو میرے شکم میں پل رہا ہے، جس کا کوئی باپ نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اس بچے کو دنیا میں لانا چاہا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا جواب دوں، میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ کیونکہ باحیا عورت کو ہمیشہ چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے، لوگ مجھے بے حیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میرے بارے میں کہیں گے۔ تو کہا کہ کاش میں آج سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاتی جن کا نام بھی دنیا میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا، جن کا نام بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مریم علیہ السلام نے اس جگہ میں کہا فناداها من تحتها، مریم علیہ السلام اپنے نیچے سے ایک آواز سنتی ہے، اسی کھجور کے درخت کے نیچے سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، اللہ تحزنی، اے مریم غمگین مت ہو جانا، جہاں میں نے یہ چاہا کہ تجھ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو، وہاں میں آپ کی مدد کروں گا، وہاں میں آپ کی مدد میں ہمیشہ شامل حال رہوں گا۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں،
جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ مدد کے لیے شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ تو کہا غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں جو تمہارے ساتھ، میں مدد کے لیے تیار ہوں، میں مدد کر رہا ہوں آپ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ رب العالمین نے تمہارے نیچے تمہارے لیے رہنے کی جگہ فراہم کر دی ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کھجور کے درخت کے نیچے بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، اب اس کھجور کے درخت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کھجور کے درخت نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس موسم میں، جس موسم میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ظاہر ہوئی مریم علیہ السلام کے لیے کہ ان سے کہا گیا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہاں سے آپ کے لیے تر و تازہ کھجور گریں گے، یہ درخت تمہارے اوپر کھجور گرائے گا اور تم ان کھجوروں کو کھا لیں، یہ آپ کے کھانے کے لیے سامان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، یہ تر و تازہ اور پکے ہوئے کھجور تمہارے اوپر گریں گے۔ فکلی واشربی، کھا اور پی، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ اور وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، کیونکہ تیری گود میں ایک ننھا منا سا پیارا سا بچہ ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو اپنی گود میں دیکھتی ہے تو وہ کتنی زیادہ خوش ہوتی ہے، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس ماں کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اپنے بچے کو بھرپور نظر سے دیکھ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وقری عینا فإما ترین من البشر احدا، اے مریم اب تجھے جس بات کی فکر ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں سے آگے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہاں سے آگے آپ کس طرح سے اس سچویشن اور اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہیں، حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مریم علیہ السلام کو، فرمایا اگر کسی انسان کو دیکھو گی، جب یہاں سے تم اپنے گھر کی طرف جاؤ گی، اپنے علاقے کی طرف جاؤ گی، کوئی انسان جب راستے میں ملے گا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اب راستے میں چلتے چلتے ایک انسان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اتنے لوگوں کے سوالات کیسے انسان مقابلہ کرے، کتنے لوگوں کو انسان جواب دے، کتنے انسان کے پاس طاقت ہو کہ اتنے سوالات کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہترین حکمت عملی سمجھائی، کوئی بھی انسان ملے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا یہ کیا ہے، کہاں سے لائی، کہاں تھی، بہت سارے سوالات وہ پوچھے گا، ضروری بات ہے وہ پوچھے گا، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا۔ کون سا روزہ؟ کہ میں بات نہیں کروں گی، اس بات کا روزہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے کہ ان پچھلی شریعتوں کے اندر روزہ کبھی اس طرح بھی لوگ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ دن بھر کلام چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں روزوں کی حالت میں، اسی طرح وہ لوگ کبھی کبھار روزہ رکھتے تھے اللہ کے لیے، کھانا یہ اللہ کے لیے وہ بولنا اور کلام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے میں بات نہیں کروں گی۔ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کرنے والی، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس حکمت عملی کے تحت لوگوں کے سوالات کا مقابلہ کرنے کا یہ سمجھا دیا، اور
فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آگے جب تم پہنچو گی تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. جب اپنے گاؤں میں اپنے گھر کے سامنے پہنچو گی لوگ آ جائیں گے, لوگ گھیر لیں گے, لوگ ہلنے نہیں دیں گے جب تک نہ بہت سارے سوالات وہ پوچھ لیں گے اور ان کو جواب مل جائے گا, تب تک وہ چھوڑیں گے نہیں. لہذا جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. ابھی بچہ ایک دن کا بھی نہیں ہے, ابھی بچہ ایک دن کا بھی نہیں ہوا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے بچہ پیدا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس صورتحال, اس سچویشن یا اس واقعے کو آگے بیان کیا ہے. قالا, جب لوگوں نے سوالات پوچھے گھر میں آ کر یا اپنے گاؤں میں آ کر, لوگوں نے سوالات پوچھے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے, ہم نے تو آپ کے ماں باپ کو دیکھا ہے, وہ لوگ بہت نیک لوگ تھے, وہ برے لوگ نہیں تھے, اور تمہارا باپ بہت اچھا آدمی تھا, تمہاری ماں بہت اچھی ماں تھی, وہ لوگ بدکار نہیں تھے, تو تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے یہ بچہ کہاں سے لایا. تو یہ سوالات جب ہوئے تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو, مجھ سے مت پوچھو, میں نے روزہ رکھا ہے اللہ رب العالمین کے لیے, یہ بچہ جواب دے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بچہ کہاں سے جواب دے گا, بچہ 2 دن کا ہو, مہینے کا ہو, 6 مہینے کا ہو, 1 سال تک اس سے بات اچھی طرح نہیں ہو پاتی ہے, تو یہ بچہ کیسے بولے گا, یہ بچہ کیسے بات کرے گا. لیکن جب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بولنے لگا. یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے. تو ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی بات کرنا شروع کر دی, بچپن میں ہی بات کی. تو فرمایا قال انی عبداللہ, عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچہ ہے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. لوگوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, یا اس طرح کے بہت سارے دوسرے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا, اللہ کا بیٹا کہا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی عبداللہ, پہلے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں, پہلے یہی کہا, لوگوں کو یہی جواب دیا, لوگوں کے اسی شبہ کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کی کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اسی طرح بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے. تو بہرحال انی عبداللہ آتانی الکتاب, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا, اب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. یہ بچہ بول رہا ہے, عجیب بات ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن اللہ جو کرتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. تو یہ بچہ بول اٹھا, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے تو میں اللہ کا بندہ, اور پھر اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے انجیل, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. میں نبی ہوں, میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آیا, اور میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت رکھتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بولا وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے, میں بابرکت ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی ہے. یہ بھی فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا کی ہے, میں مبارک ہوں, میں جہاں بھی جاؤں میں مبارک ہوں, میں بابرکت ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, نماز کا حکم دیا اللہ نے مجھے, زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے.
वज़्ज़काती, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक नमाज भी पढ़ूं और ज़कात भी अदा करूं। फरमाया वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे ये भी हुक्म दिया कि मैं अपनी वालिदा की खिदमत करूं, उसके साथ नेकी करूं, नेकी का बर्ताव करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझाया, ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि इस तरह से लोगों के सामने अपनी बात रखो। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, मुझे मुबारक बनाया है। बदबख्त और सरकश मुझे नहीं बनाया है, मुझे मुबारक बनाया है। तो बहरहाल ये तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का किस्सा है कि किस तरह से विलादत हुई, क्योंकि इसी दिन को ये लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो बहरहाल उसकी हकीकत मैंने पहले ही बता दी कि 4वीं सदी ईस्वी तक इस मिलाद का वगैरह का कोई जिक्र नहीं, लेकिन उसके बाद शाह क़िस्तिनतीन ने 325 ईस्वी के अंदर इस मिलाद की बुनियाद रखी। तो उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दाखिल होती गई और आज इस दुनिया के लोग, ईसाइयत के दुनिया के लोग ये दिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। तो मुझे उससे कोई गरज नहीं, मुझे ये बताना है कि हमारे नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा तबका जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो भी अनजाने में या कभी जानते बूझते भी उनके इस सब में शरीक हो जाते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि क्या ये दुरुस्त है या ये गलत बात है, क्या ये सही है या गलत है, ये हमें आपको समझाने की कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि मैं उसकी तरफ आऊं, मैं एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा। वो है अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया, वो काफिर हो गए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला 3 में से तीसरा है। जो तस्लीस के कायल हैं, जो तस्लीस के कायल हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना, इन लोगों ने कुफ्र किया, ये काफिर हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3 में से तीसरा अल्लाह है। अब इसमें भी उनके बहुत सारे अकायद है, बहुत सारे अक़वाल है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। मुख्तसरन ये चाहे कुछ भी कहें तो ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाहिद है, अकेली है, उसमें कोई शरीक नहीं, उसमें कोई शामिल नहीं। ये उन 3 चीज़ों को अकानी में सलासह कहते हैं। तो बहरहाल उस तफसील में न जाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, कायनात का एक ही माबूद है और वो है अल्लाह ताला, एक ही माबूद, उसमें कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफात में, न अस्मा में, न उलूहियत में, न उबूदियत में, इन तमाम चीज़ों के अंदर उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून, अगर इस बात से वो बाज नहीं आए जो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला 3 में से तीसरा है, जो तस्लीस के कायल है, तस्लीस का अकीदा रखते हैं, अगर इससे वो बाज ना आए तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब चखाया जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आगे ये भी इरशाद फरमाया वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और उन लोगों ने ये भी अकीदा बना लिया है, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने, नसारा ने और यहूदियों ने, कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है या उनको सूली पर चढ़ा दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हालांकि हकीकत तो ये है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न तो कत्ल किया न सूली पर लटकाया। ये अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला सारी चीजों के बारे में खबर रखता है, पहली चीजों को भी जानता है, बाद की चीजों को भी जानता है। अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कुरान मजीद के अंदर, जो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, बरहक कलाम है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। इस कलाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल नहीं किया, सूली पर नहीं चढ़ाया, सूली पर नहीं लटकाया,
نعوذ باللہ، ایسی بات کہتے ہیں وہ لوگ. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں، معبود ہونے کا بھی درجہ دیتے ہیں، الہ ہونے کا درجہ بھی دیتے ہیں، اور ادھر سے خود ہی کہتے ہیں کہ سولی پر لٹکا دیا، مار دیا، قتل کر دیا. نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معبود ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے کے لیے ان کو تیار کر دیا. تو بہرحال فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے یا سولی پر لٹکانے کے لیے وہ پروگرام بنایا، اس طرح کے کچھ حالات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، تو انہوں نے اسی بندے کو سولی پر لٹکا دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا اور اس طرح سے ہم نے ان کو مار دیا. نعوذ باللہ. حالانکہ انہوں نے کسی اور آدمی کو مارا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ان کو اختلاف بھی ہے، بہت سارے فرقے ہیں ان کے، اور اس عقیدے میں ان کے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا اختلاف ہے اس عقیدے کے بارے میں. ان کے درمیان، ہمارے نزدیک نہیں، ان کے درمیان اس عقیدے میں ان کو اختلاف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی وہ کہتے ہیں وہ محض گمان ہے، اٹکلے ہیں، ایسے ہی وہ ہوا میں تیر مارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، بل رفعہ اللہ الیہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا، زندہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اوپر دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے اس دنیا پر، حکماً مقسطاً، حاکم بن کر حکومت کریں گے، اس دنیا کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. دنیا کے اندر جو بھی شرک ہے، خرافات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کریں گے. عدل و انصاف کا حکمران بن کر، اللہ کا نبی اور رسول بن کر، توحید کا داعی بن کر دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے. فرمایا فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ اور ٹیکس جو دنیا والے دے رہے ہوں گے اس کو ختم کریں گے. دنیا والوں پر آج ہر حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ ٹیکس عائد ہے، وہ ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس ظالمانہ سارے ٹیکس کو ختم کریں گے، یہ ٹیکس کا نظام ختم ہو جائے گا، اس کو بھی ختم کریں گے. وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی برکت ہوگی اس زمانے کے اندر. تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ولادت کا واقعہ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا لیے جانے کا واقعہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا، جو سنت نے ہمیں سکھایا ہے. اب وہ مسئلہ کہ کرسمس کی مبارکباد دینا، اس میں شامل ہونا، سوشل میڈیا پر اس مناسبت سے بنائے گئے بہت سارے لوگوز ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں، اپنی پروفائل اس میں ڈالتے ہیں، یا اس طرح سے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہیں لوگ. کیا یہ ان کے شعارات جو ہے ان کو یوز کرنا جائز ہے؟ تو میں دو اقوال نقل کروں گا، اسی پر اختتام ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ایک انسان کی بیوی اگر عیسائی ہے اور ان کے بڑے دنوں کے موقع پر کیا اس کا خاوند اس کو ان کی عید میں شامل ہونے کے لیے اجازت دے سکتا ہے یا چرچ میں جانے کے لیے اجازت دے سکتا ہے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ اس کو اجازت نہ دے،
اس کی بیوی ہے، اس کے زیر کنٹرول ہے، اس کو اس چیز کے لیے اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں تعاون سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں تعاون اور شمولیت کرنے سے منع کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اور احناف کے مشہور فقیہ ابو حفص کبیر نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، پھر مشرکین کی عید آئے تو وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا بھی اگر تحفہ دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا اور اس کے اعمال ضائع ہو گئے، تو انسان ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے